میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے عظیم نبی کے ایمان اور قربانی کی داستان بیان کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام اہل کتاب کے لیے عزت و احترام کا مقام رکھتے ہیں۔ یہ داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی دوست بنایا۔ یہ وہی حضرت الف بیرے الف ہے یہ میم ہیں جن کے ایمان، قربانی اور صبر کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ آج جب ہم اپنے ایمان کو معمولی سی پریشانی یا آزمائش کے سامنے کمزور ہوتا دیکھتے ہیں، تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا ہر قدم، ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے تابع تھا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے والد آزر خود بت تراش تھا۔ پوری قوم لکڑی، پتھر اور دھات سے بنے ہوئے بتوں کو معبود مانتی تھی، ان کے آگے سجدہ کرتی تھی، ان سے دعائیں مانگتی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم کا دل اللہ کی طرف مائل تھا۔ وہ اس بات پر غور کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن بتوں کو ہم نے خود بنایا ہے، وہ ہمارے رب ہو سکتے ہیں۔ وہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے باپ، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ لیکن ان کے والد نے سختی سے جواب دیا اور کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑ رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ سچ کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہارے ان سب معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، میں صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب پوری قوم میلے پر گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم نے بت خانہ میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا، سوائے سب سے بڑے بت کے، اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً حضرت ابراہیم پر الزام لگایا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بلکہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم لاجواب ہو گئی، مگر ان کی ضد نے انہیں اندھا کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت الف بیرے الف ہے یہ میم کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں۔ پھر جلائی گئی وہ آگ جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آگ کہلاتی ہے۔ کئی دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جانور دور بھاگ گئے، پرندے اڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھا گیا، کیونکہ آگ اتنی شدید تھی کہ قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اس وقت بھی حضرت الف بیرے الف ہے یہ میم کے دل میں کوئی خوف نہ تھا، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کنی بردہ وسلامہ علی ابراہیم، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر معجزہ رونما ہوا۔ وہ آگ جو سب کچھ جلا ڈالتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور الف بیرے الف ہے یہ میم صحیح سلامت باہر نکلے۔ قوم حیران رہ گئی، مگر دل کے اندھے کب حق کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی اصل حقیقت صرف زبان سے نہیں، بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب ایک نوجوان، اکیلا، بغیر کسی مادی طاقت کے، پوری قوم کے سامنے حق کی صدا بلند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی مدد کو آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں اور بھی کئی عظیم امتحانات آئے۔ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب باپ بیٹے کے رشتے کی محبت اپنے عروج پر تھی، تب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ اور حضرت الف بیرے الف ہے یہ میم نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔
چاقو چلایا، مگر اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ تھا ایمان، یہ تھی وفاداری، یہ تھی اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سپردگی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری مشکلات آسان ہوں،